العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے آج کے جمعۃ المبارک میں دور حاضر کی ایک ایسی مبارک شخصیت اور ایسی مبارک ہستی کا عرس منایا جا رہا ہے، جس کا اہتمام گرامی قدر محب گرامی جناب محمد فاروق احمد صاحب فاروقی اور ان کے احباب نے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا ہے، اور جمعۃ المبارک کے موقع پر اس عظیم ہستی کا عرس بھی منا رہے ہیں۔ وہ شخصیت، وہ ذات گرامی سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مقتدر اور نامور روحانی پیشوا ہیں، حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جس مقدس مشن کے لیے گزاری، ان میں سے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ انٹرنیشنل لیول کی اسلامک یونیورسٹی جامعہ الازہر میں تشریف لے گئے۔ مصر کے شہر قاہرہ میں وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، الجامعۃ الازہر۔ یہاں سے تعلیم کی تکمیل کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے آپ مصر تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی
اور وہاں سے 1958 میں 1958 میں مصر یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ضلع سرگودا کے شہر بیرا شریف میں، جہاں آپ کے جد امجد آپ کے دادا جان امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور پیر سیال کے خلیفہ مجاز تھے، اور آپ کے والد ماجد غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقید حیات تھے۔ دادا جان کا وصال ہو چکا تھا۔ مصر سے واپس آ کر آپ نے اپنے والد گرامی کے قائم کیے ہوئے ایک دینی ادارے درسگاہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی ابتدا کی، اور اس کی نشت ثانیہ جدید خطوط پر اور جدید پیمانوں پر اعلیٰ تعلیمی معیار کے لیے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا، اور اس کا آغاز جامع مسجد حضرت امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، ایک ہی کمرہ تھا جس میں مدرسہ قائم کیا گیا، اور آج وہی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو 1958 میں جس کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا تھا، آج پاکستان کی گورنمنٹ نے اس دارالعلوم کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الکرم یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس ہستی کا نام ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ آپ اپنے وصال کے وقت سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، عالم دین بھی، اسلام کے مفکر بھی، اور روحانیت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز، اعلیٰ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ، جمعے کے دن مسجد کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے، جمعہ پڑھاتے، پانچوں وقت باجماعت نماز ادا فرماتے، اور دن کے اوقات میں اسلام آباد سپریم کورٹ کے شرعی بینچ میں عدالت اور جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر آپ اپنے فرائض سر انجام دیتے۔ جسٹس بننے سے پہلے آپ نے اور جسٹس بننے کے بعد بھی تدریسی سلسلہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ جو فارغ وقت بچ جاتا اس میں دینی علوم پڑھاتے، کہ آپ کے شاگردان رشید سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ملک اور بیرون ملک پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، پاکستان کے کالجوں میں اور فوج میں اعلیٰ مناصب پر اس ادارے کے پڑے ہوئے افراد جو ہیں وہاں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا اگر جائزہ لینا ہو تو آپ کے قائم کیے ہوئے دارالعلوم کو، ادارے کو دیکھا جائے تو پھر دارالعلوم کی عمارت دیکھ کے پتہ چلتا ہے
کہ آپ کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، اور آپ کے جو شاگردان رشید ہیں، جامعہ سے پڑھے ہوئے علماء اور فاضل، ان میں سے کئی جج ہیں اور کئی فوج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، یعنی تعلیمی معیار کو آپ نے بہت بلندیوں پہ پہنچایا، اور اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد مصاحب سجادہ ہوئے، روحانی پیشوا بھی، اور طریقت اپنے مریدین اپنے متوسلین کی تعلیم و تربیت بھی اعلیٰ معیار پہ فرمائی۔ ایسی شخصیت کہ دارالعلوم جو یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قیمتی وقت سے آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ پورے قرآن مجید کی تفسیر 5 جلدوں میں آپ نے لکھی تھی۔ پورے قرآن مجید کی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر ضیاء القرآن۔ 5 جلدوں میں مکمل قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ گورنمنٹ نے فوج میں اور اعلیٰ اداروں کی لائبریریوں کے لیے اس تفسیر کو ریکمینڈ کیا ہے، اور پوری دنیا کی اسلامک یونیورسٹیوں میں سے کچھ یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں آپ کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر نصاب میں شامل ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک ایسی جامع کتاب لکھی ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے 5 والیوم ہیں، اور جو سیرت پہ کتاب لکھی ہے اس کے 7 والیوم ہیں، 7 جلدوں میں 500 سے زیادہ صفحات پر ایک جلد مشتمل ہے۔ 7 جلدوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ اور پوری سیرت مبارکہ، اس کو مکمل عنوانات کے تحت قائم کر کے آپ نے مکمل کیا۔ یہ 3 تحفے آپ کے امت کے لیے وہ ہیں جن کو آج بھی اپنی آنکھوں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ چوتھا تحفہ کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کیے کہ جس عالم کو دیکھتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے کہ اگر شاگرد اتنا باکمال ہے تو پھر ان کے استاذ کتنے باکمال ہوں گے۔ علم تو آپ کو بہت مدرسوں میں نظر آئے گا، لیکن جو معیار وہاں آپ دیکھیں گے، آپ کے شاگردوں میں ایک خاص خوبی ہے کہ عاجزی اور انکساری انتہا درجے میں۔ آج ایک کتاب پڑھ کے بندہ مولوی بن جائے مسجد میں، اس کا تکبر نہیں ختم ہوتا، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، عجیب ماحول پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہاں کے پڑھے ہوئے کسی بھی شاگرد کو آپ دیکھ لیں، باقی خوبیاں اپنی جگہ، لیکن عاجزی انکساری کا جب پہلو آپ دیکھیں گے تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی وہ شخصیت ضیاء الامت تھی جنہوں نے امت کے ان قائدین کی خوب تعلیم و تربیت کی ہے۔ ہزاروں شاگرد آپ کے اس وقت موجود ہیں، اور پورے ملک کے اندر آپ کے ادارے کی برانچیں قائم ہیں، شاخیں۔ پہلے ایک ہی ادارہ تھا بیرا شریف میں، اب پورے پاکستان کے اندر شہر شہر ان کے ادارے کی شاخیں قائم ہیں، اور وہاں نصاب تعلیم وہی پڑھایا جاتا ہے جو بیرا شریف میں پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا کسی یونیورسٹی اور کالج کا طالب علم ہے۔
یعنی صفائی ستھرائی، لباس، اٹھنے بیٹھنے کا معیار جو ہے وہ وہاں قائم کیا گیا، اور آپ خود بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ ایک دفعہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام تھے، وصال فرما گئے سیال کوٹ کے۔ ایک اجتماع میں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے حضور ضیاء الامت کو نہیں دیکھا، صرف ان کی تصویر مجمع کو دکھا دیں ایک دفعہ، ان کی صرف تصویر ایک دفعہ دکھا دیں کہ یہ ہیں حضور ضیاء الامت، تو ان کے چہرے کی شکل و شباہت، چہرے کی نورانیت، بڑھاپے پیرانہ سالی کے باوجود چہرے پر جو نورانیت و روحانیت ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ واقعی اللہ کے کامل ولی تھے۔ دادا جو ہیں پیر امیر شاہ صاحب امیر الصالحین، وہ بھی اللہ کے اتنے اعلیٰ درجے کے ولی تھے کہ بھیرا شریف کے بالکل قریب دریائے جہلم ہے۔ آپ سردی کی چھڑچھڑی ہوئی راتوں میں آپ کے دادا جان مصلی لے کر دریا کے کنارے رات جا کے ریاضت و عبادت کرتے تھے، اور سردی کی ٹھنڈی راتوں میں دریا کے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب وضو شروع کیا تو آپ نے 20-25 مرتبہ کلی کی، اچھی طرح سے مسواک اور کلی۔ خادم نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ 3 دفعہ کلی کرنا مستحب ہے، جب بھی وضو کریں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، تو 3 دفعہ کلی کرنا کافی تھا۔ آپ نے 15-20 مرتبہ کلی کی ہے۔ آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا میں نے کس ہستی کا نام لینا ہے، میں نے زبان پر اپنے اللہ کا نام لینا ہے، میں بار بار اس لیے دھو رہا ہوں کہ منہ کی خوب صفائی کر کے اس اللہ کریم کا نام اپنی زبان پہ لاؤں۔ اور آپ کا وصال مبارک بھی دریا کے کنارے ہی آپ کا وصال بھی ہوا تھا۔ عبادت کا اعلیٰ ترین، اور آپ کے جو دن کو روزہ رکھتے تھے حضرت امیر الصالحین، اور آپ کے جو والد ماجد تھے غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے۔ پوری زندگی انہوں نے، پوری زندگی رمضان شریف کے پورے مہینے میں 1.25 پارہ تہجد کی 8 رکعتوں کے اندر 1.25 پارہ منزل پڑھتے تھے، اور پھر تراویح کے اندر 20 رکعتوں میں 1.25 پارہ پڑھتے، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں اوابین کی ہوتی ہیں، 1.25 پارہ اس میں پڑھا کرتے تھے۔ پورے رمضان شریف میں جامع مسجد امیر الصالحین میں آج بھی موجودہ حضرت صاحب جو ہیں یہاں بھی تشریف لائے تھے، ان کے پردادا سے لے کر آج تک 1.25 پارہ تہجد کی 8 رکعتوں میں، 1.25 پارہ اوابین کی 6 رکعتوں میں، 1.25 پارہ تراویح کی 20 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور آج بھی وہاں یہ روایت قائم ہے۔ اور سارا دن ان کا معمول ہوتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، مصر میں بھیجا، اور یہاں پھر آ کر کے آپ نے جو کام کیا اس کی ایک مختصر ترین جھلک جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور جتنی تکلیف اور نکاہت کے باوجود آپ نے زندگی بھر نماز کو نہیں چھوڑا، اور نماز سے مراد باجماعت نماز، باجماعت نماز۔ سفر میں بھی ہوتے تھے تو 2 خادم ساتھ رکھتے تھے، اس لیے تاکہ سفر میں بھی جماعت کرا کے نماز پڑھیں۔ ایسی شخصیت کہ جس کے متعلق پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ پیر محمد کرم شاہ ایک ایسا
اعلیٰ درجے کا عظیم ترین عالم دین اور روحانی پیشوا ہے، ان کی خدمات دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، تفسیر ضیاء القرآن اور سیرت کی کتاب ضیاء النبی اور ان کے ہزاروں شاگرد دیکھ کر اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر یوں دل کرتا ہے کہ ان کو سونے میں تولا جائے، سونے میں تولا جائے۔ وہ ایسی شخصیت تھے بحمد اللہ تعالی، اور تعلیم و تربیت کا جو معیار انہوں نے قائم کیا، آج لوگ عرصوں پہ جاتے ہیں اور مرید بھی لوگ بنتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے۔ آپ دور افتادہ علاقہ تھا بھیرا، اس زمانے میں تو موٹر وے تھی نہیں، بڑی مشکل سے جایا جاتا تھا، دریا کے کنارے آخری شہر تھا وہ۔ اس کا نام کسی زمانے میں بے راہ تھا، بے راہ، کہ ایسا شہر ہے جہاں راستے کو نہیں جاتا، پھر وہ بے راہ سے بھیرا بن گیا۔ یہ تاریخی حضرت شیر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ گزرے ہیں، اسلامی حکمران تھے، وہ بھی وہاں آئے، انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی جیسے بادشاہی مسجد لاہور ہے، اس مسجد کا نام بھی شاہی مسجد ہے۔ حضرت شیر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ نے ایک عظیم الشان مسجد بنائی، بیرا شریف بھی جامع مسجد، وہ آج بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے وہاں مسجد قائم کی تھی، وہاں مدرسہ بھی ہے، اور یہ شہر ایسا مختصر سا شہر تھا، لیکن آج عالمی سطح پر اس کی وجہ شہرت وہ عظیم تعلیمی ادارہ ہے جو وہاں قائم کیا گیا، اور اس شخصیت جنہوں نے وہاں ملتان سے ہجرت کر کے، آپ کے پردادا غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی کی اولاد میں سے تھے، تو آپ ملتان شریف سے ہجرت کر کے بھیرا آ گئے اور دریا کے کنارے آپ نے ڈیرا لگایا۔ وہی ایک بہترین یونیورسٹی، بہترین ادارہ لا کالج، اب ان کے ادارے کے تحت ہی لا کالج بنائے جہاں وکیل بنتے ہیں، یعنی تعلیمی معیار کو اب کرنے والی شخصیت، اور ایسا مدرسہ واحد ہے جس میں قربانی کی کھالیں جمع نہیں کی جاتی۔ ہر مدرسے والے وہ کھالیں وغیرہ اکٹھی کر کے بڑی مشکل سے مدارس کا نظام چلتا ہے، لیکن یہ واحد مدرسہ ہے کہ اس مدرسے میں قربانی کی کھالیں جمع نہیں کی جاتی، اپیل نہیں کی جاتی۔ جتنے بھی مریدین اور متعلقین ہیں وہ خود اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج اس کی عمارت ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ تو ایسی شخصیت، یہ تو ان کی خدمات ہیں، پھر اتنی بڑی شخصیت ہو اور تحریک تحفظ ختم نبوت میں آج ان کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ موجودہ حضرت صاحب کو یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے گالیاں دی میرے حضرت صاحب کو، ہمارے شاہکوٹ میں بھی، اور وہ میرے پاس ان کی گالیاں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ وہ یہاں جب مسجد میں تشریف لائے تھے، اب وہ جو موجودہ حضرت صاحب ہیں 1974 کی تحریک ختم نبوت میں، 1974 میں ایجیٹیشن ہوئی تھی تحریک تحفظ ختم نبوت، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اسمبلی نے ختم نبوت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ یہ 1974 کی اسمبلی میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے، آئین پاس ہو گیا، اس پہ سائن کر دیا۔ قرارداد پیش کرنے والے مولانا شاہ احمد نورانی تھے جو ہمارے مسلک کے جید عالم دین تھے، کراچی سے انتخاب لڑ کر ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری شیخ الحدیث تھے کراچی سے۔ 1970 کے الیکشن میں جب ہمارے اسی علاقے شاہکوٹ میں میاں حامد یاسین ایم این اے تھے،
اس دور میں کراچی سے یہ ایسے علماء ہمارے اسمبلی میں پہنچے جنہوں نے پوری جد و جہد سے ایک ایک ایم این اے سے مل کے قرارداد پاس کرائی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اور موجودہ حضرت صاحب تحریک ختم نبوت میں اتنا کام کیا کہ آپ رات کو ایک کانفرنس سے، ختم نبوت کانفرنس سے واپس آ رہے تھے تو قادیانیوں نے آپ پر دستی بم سے حملہ کیا. وہ دستی بم جب آپ پہ پھینکا تو اس سے بہت زیادہ دھواں اٹھا. بہت زیادہ دھواں جب پھیلا تو آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دھوئیں میں سے نکال کر کے دوسری گلی سے آپ آستانے پہ پہنچ گئے. وہ جب دستی بم پھینکا تو پھر قادیانیوں نے فائرنگ کی جس میں اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا اور تحریک تحفظ ختم نبوت میں اعلیٰ کام کرنے کی بنیاد پر ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا. آج جنہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ان کی یہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیس محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ، مکمل سفید داڑھی شریف، نورانی چہرہ، انتہائی بڑھاپا، اور 77 میں جب تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی تو آپ کے دونوں ہاتھوں کو ہتھ کڑیاں لگا کر اریسٹ کر کے ڈسٹرکٹ جیل سرگودا میں بند کر دیا گیا. یہ ان حضرات کی خدمات ہیں، لیکن یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے ان کو دیکھا نہ وہ زمانہ دیکھا، سوائے گالیاں دینے کے کچھ نہیں کرتے. یہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جس شخصیت کا عرس آج ہم منا رہے ہیں، انہوں نے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ضیاء القرآن. اس کی 5ویں جلد وہ نکال کر دیکھ لیں کسی بھی لائبریری سے، اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے تفسیر کا وہ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا میں لکھا گیا. یہ ایسے درویش اور ایسے اعلیٰ درجے کے عامل تھے کہ جیل میں بند رہ کے بھی امت کو قرآن مجید کی تفسیر جیل میں بھی لکھتے رہے. تفسیر ضیاء القرآن کی 5ویں جلد اگر آپ اٹھائیں تو جس سورت کی تفسیر آپ پڑھیں گے وہ پیج جب نکالیں گے تو نیچے لکھا ہوگا ڈسٹرکٹ جیل سرگودا، اور ساتھ ڈیٹ بھی لکھی ہوگی کہ کس ڈیٹ کو جیل میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی. یہ ہے ہمارا حال. ہم ان ہستیوں کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جس طرح مرید بغیرت ہے اس کا پیر بھی بغیرت ہے، یہاں تک گالیاں دی ہیں. تو یہ جنہوں نے گالیاں کھائیں، ہتھ کڑیاں لگیں، جیلوں میں گئے، دستی بم سے حملے ہوئے، یہ خدمات ہیں اس گھرانے کی. ایسے ہی لوگ نہیں ان کے نعرے لگاتے. اب عدالت میں جب شرعی جج بنانے کے لیے قانون اور آئین پاس ہوا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک شرعی بینچ بھی ہونا چاہیے، اب اس میں مسجد کے امام صاحب تو اہلیت نہیں رکھتے، نماز پڑھانا تو اور بات ہے. امام صاحب صرف نماز 2 رکعتیں پڑھانے والے، وہ تو جج نہیں بن سکتے، وہاں تو کسی اونچے درجے کے عالم کی ضرورت ہے. اب انہوں نے بیلنس رکھنا تھا کہ ہر مسلک سے ایک ایک عالم لے کر جج بنایا جائے. چونکہ پاکستان میں غالب اکثریت یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے، میلاد منانے والوں، لہذا جو جیوری بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میلاد منانے والے لوگ ہیں نا، ان میں سے 2 جج لیں، ان میں سے. تو اتنے سنی علماء تھے، لیکن سی آئی ڈی کے ذریعے، خفیہ پولیس کے ذریعے جب گورنمنٹ کسی کو ممبر بناتی ہے یا کوئی عہدہ دیتی ہے تو پہلے اس کی خفیہ سی آئی ڈی کرواتی ہے کہ آیا اس قابل ہے بھی یا نہیں. تو 2 شخصیات، ہمیں فخر ہے اس پر، 2 شخصیات سپریم کورٹ میں اہل سنت کی طرف سے جج بنائے گئے. لیکن جب جج بنائے گئے تب بھی لوگوں نے گالیاں نکالی تھی.
لیکن وہ اپنا کام کر گئے، وہ تو اللہ کے ہاں پہنچ گئے اپنی قبروں میں۔ ایک کراچی کے عالم دین تھے جسٹس سید شجاعت علی قادری، غوث پاک کے سلسلے کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ مفتی مریب الرحمان صاحب انہی کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ جسٹس سید شجاعت علی قادری وہ پانچوں وقت مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، عدالت کے وقت میں سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب عالم بن گئے، جج بن گئے تو نماز پڑھانی چھوڑ دی ہے، جج بن گئے تو جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا ہے، نہیں۔ یہ دونوں شخصیات کو میں نے خود دیکھا، جب یہ جج تھے سپریم کورٹ کے تو پانچوں وقت نماز بھی خود پڑھا رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، مریدوں کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تعویذ بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسی شخصیات۔ دیوبندیوں میں سے تقی عثمانی نامور عالم ہیں، مشہور ہیں، اخبارات میں، میڈیا پہ آپ نام پڑھتے ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر سے تقی عثمانی یہ جسٹس تھے۔ اور جماعت اسلامی جو مولانا مودودی جس جماعت کے بانی ہیں، اس جماعت سے ملک غلام علی ایک عالم تھے اور مولانا مودودی کے معاون تھے، وہ جج بنے تھے۔ تو یہ جسٹس تھے 5-6 حضرات جو شرعی بینچ کے جج بنے، اور ان کے لکھے ہوئے فیصلے آج بھی عدالتوں میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے جو فیصلے لکھے ہیں اس کا ریفرنس آج بھی وکیل عدالت میں دیتا ہے۔ یہ تو آپ کی خدمات کا ایک خاکہ تھا، لیکن ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کا تعلق میرے اور آپ کے ڈائریکٹ ہماری لائف کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ۔ یہ لوگ کہتے ہیں پیر نذرانے بٹورتے ہیں، پیر مریدوں کو کھاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا پتا، تم نے پیر دیکھا ہی نہیں۔ تم نے پیر دیکھے ہیں 5-10 تسبیحاں مڑ کے گلے میں ڈالے ہوئے ہوں، متار ہاتھ میں پکڑی ہو، دوری ڈنڈا ہو، بوٹیاں رگڑتا ہو۔ تم نے پیر کا یہ نقشہ دیکھا، 5 مدریاں اس ہاتھ میں، 5 مدریاں اس ہاتھ میں، قوم انہیں کہتی ہے باویوری نے۔ تمہیں کیا پتا پیر کسے کہتے ہیں؟ یہ پیر تھے، ادھر عدالت میں جج کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہے تو مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، جمعے کا دن آیا ہے تو ممبر پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ آج ایسے عرس ہیں، یہاں سے گاڑیاں بھر کے لوگ جاتے ہیں، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے۔ شکلیں دیکھے، بنگی چرسی کہتے جی میلے تے چلے ہیں، میلے تے۔ ان لوگوں کو میں جس پیر کی آج ہم ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں ایک گھنٹہ بھی اگر تقریر کریں تو سننے والوں پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، نمازی کوئی نہ بنے۔ میرے 2 گھنٹے بیان کرنے کا کیا مقصد کہ اگر ایک بندہ نمازی نہ بنے، ایک بندے کی زندگی نہ بدلے تو میرے بیان کرنا بے مقصد و فضول ہے۔ میں ان محفلوں جلسوں کا قائل نہیں، اس لیے میرا انداز ذرا مختلف ہے، کیونکہ ہم نے جس آغوش میں تربیت پائی، آپ نے ایک عرس میں مختصر تقریر کی، ایک گھنٹہ نہیں۔ آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں، تھوڑی تقریر کی تھی، تھوڑی بات تھوڑی ہو لیکن مقصد کی تو ہو نا۔ 2 گھنٹے شور مچانے سے کیا فائدہ؟ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، پڑھے لکھے، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بھی ایک دفعہ اس کا اظہار کیا تھا کہ ایسی تقریر کے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کراؤ، شور مچاؤ، لالا لالا کرو، عملی طور پر زیرو، عملی طور پر کیا فائدہ اس کا؟ اب آپ فیصلہ کرنا کہ جس ہستی کا عرس منا رہے ہیں فاروق احمد فاروقی، کہ واقعی وہ اس لائق ہیں کہ ان کا عرس منایا جائے۔ 2-3 منٹ میں تقریر ختم۔ وہ زیادہ میں وقت نہیں لینا، آج وقت پہ ہی ختم کرنا ہے، لیکن 2-3 منٹ میں عرس کی تقریر ختم۔ فرمایا جس کے عرس پہ آئے ہو نا، جس کے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے تے مریدوں جی انہوں نے خوش کرنا جے تے پھر چہرے تے سنت رسول سجاؤ، تے جنہ دے عرس تے آئے ہو
وہ 5 ویلے دے پکے نمازی سن تے جے انہاں نوں راضی کرنا آئے ہو تے ایتھوں عرس تو جا کے 5 ویلے دی نماز دے پکے پابند بن جاؤ. جنہاں دے عرس تے آئے ہو قرآن بھی پڑھ دے سن تلاوت نہیں سن چھڑ دے تے عرس تے آن دا فائدہ تاں ہے عرس تو واپس جا کے 5 ویلے دے نمازی پکے بن جاؤ داڑھی بھی رکھو تے قرآن دی تلاوت بھی کریا کرو. جی مریداں دیاں جیباں خالی کراندے نے پیر تے پیراں نوں لٹدے نے پیراں دے سر تے گڈیاں انہاں کول آلہ اولا دی. اللہ کے بندو جو اللہ والے ہیں ان کی پہچان بھی کچھ کرو نا. 10 مدریاں 5 اس انگلی میں 5-10 انگلیاں اس میں وہ پیر ہے. گلے میں لمبی لمبی تسبیحاں لوہے کی ونگیں ڈالی ہوئی ہیں اے پیر صاحب نے. پھر ہمارے جو میڈیا ہے وہ مائک لے کر ملنگوں کے پاس جاتا ہے کلمہ سناؤ آیت الکرسی سناؤ. وہ بیچارہ بوٹی پینے والا نشئی ہے بانگ چرس پینے والا بانگ پینے والا بوٹی پینے والا نشئی ہے. وہ دربار کے باہر اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ آتے جاتے کچھ 4 آنے دے جاتے ہیں اس کا نشہ پورا ہوتا ہے. اس کو سنیوں کا پیر بنا کے دکھاتے ہیں میڈیا والے کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب نے. کون پیر ہے؟ پیر دیکھنا ہے تو انٹرنیٹ پہ ایک سرچ کر کے جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی صرف چہرہ دیکھ پھر پتہ چلے گا بابے کو شے ہے کہ نہیں ہے. جنہوں نے حضور ضیاء الامت کے جانشین پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب یہاں تشریف لائے تھے جنہوں نے زیارت کی ہے جس نے گالیاں دی میں نے اسے اتنا جواب دیا تھا انٹرنیٹ پہ گالیاں لکھ کے مجھے بھیجی. میں نے کہا جس کو گالیاں دی ہیں نا انہاں دی شکل ویکھ تے اپنی بوتھی ویکھ. اے گانا کڈن والےاں دی بوتھی ویکھو تو انہاں دی صرف اور کچھ نہیں نہ مدرسہ ویکھو نہ ضیاء القرآن ویکھو نہ ضیاء النبی. سجنا ایک باری انہاں دے چہرہ جا کے ویکھ لے. میں نے کہا حضور مجھے 25-30 سال سے میں ڈائبٹیز ہوں اب میں بہت کمزور ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے پیر صاحب کے صاحبزادوں سے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں اور مجھے کوئی تکلیف کوئی نہیں لیکن ویکنس بہت زیادہ ہے میں چلتے وقت ان بیلنس ہو جاتا ہوں کمزوری بہت ہے. دیکھیں کیسے حوصلہ بڑھاتے ہیں ہمارے پیر. میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے جفی ڈال کے کہتے ہیں میرے وال ویکھو نا مینوں 7 بیماریاں میں بھی تو لگا پھرنا فرمانے شوگراں موگراں لگیاں پھردیاں تسی اپنا کام کردے رہو. کہتے ہیں جی پیر پیسے بٹورتے ہیں. آج تک کسی سے میں نے بھی 1 روپے کا مطالبہ کیا ہو کوئی دکاندار کہہ دے میری دکان تو سودا لے پیسے نہیں دیتے میں تو سودا لیندہ بھی نہیں. کسی بندے سے ادھار مانگا ہو کسی نال کو پیسیاں دے لین دین گل کیتی ہو کہ نہیں کی کیوں اساں تربیت انہاں کول پائی. اے جنہاں گانا لوگ پڑھ دے نے حضور ضیاء الامت. میں عید ہوتے نا چھوٹا سا 5ویں جماعت پڑھدا سا میں حضرت صاحب نو بڑے پیراں نال محبت سی کیونکہ ساڈے گھر وچ دن رات انہاں دیاں گلاں ہوندیاں سن انہاں دے والد دیاں انہاں دے دادے دیاں گلاں ابا جی سناندے سن او دل وچ ایک محبت پیدا ہو گئی. اینا شعور ہی نہیں سی میں عید کارڈ خرید کے بازاروں پیر صاحب دا نام لکھ کے تے عید کارڈ کر لیا. اچھا عید و چوتھے دن عرس ہوندا ہے آپ دے والد صاحب غازی اسلام میں والد صاحب کے ساتھ عرس پہ گیا نا بالکل بچہ تھا والد صاحب انگلی پکڑ کے لے جاتے فرماتے تھے بچوں کو مسجد کا راستہ بھی دکھانا چاہیے پیروں کا آستانہ بھی بتانا چاہیے تاکہ بچے بھی جڑے رہیں. پیر صاحب نے مجھے دونوں ہاتھوں سے اس طرح پیار کیا فرمایا توڑا عید کارڈ میں نے ملے ہے بہت شکریہ تو سب میں نے عید کارڈ کر لیا ہے. لو ہن اگلی گل غور نہ سنیا جے پیر لٹ دے مریداں نوں لٹ دے مرید ساڈے پیر نے کیویں لٹیا انہاں فرمایا جن پیسیاں دا عید کارڈ لیا ہے نا اینے پیسے میرے درس وچ دے دیندے تے مینوں بہت ہی خوشی ہوندی. ایک دفعہ
جب میں نے بی اے کیا تو رزلٹ آیا تو میں مٹھائی لے گیا حضرت صاحب کی خدمت میں، مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، آپ بہت خوش ہوئے، مجھے مبارکیں دیں، پیار بہت کرتے تھے۔ فرمانے لگے دیکھو اے نو کہندے نے تعلیم و تربیت، اے نے پیر کرم شاہ صاحب الازہری ضیاء الامت، آپ فرمایا اے مٹھائی لیاؤن نالوں نا اے ڈبے وچ مٹھائی دی جگہ تے 2 اٹاں رکھ کے لے آؤندے نا میرے درس واسطے، 2 اٹاں مٹھائی دی جگہ تے 2 اٹاں ڈبے چ رکھ کے لے آؤندے، مینوں بہت ہی خوشی ہوندی۔ ہمارے تو ایسے بزرگ ہیں جن تربیت، اللہ اکبر۔ پھر آپ عرس پہ فرماتے تھے، عرس میں پنجابی میں تقریر کرتے تھے اپنی مادری زبان، فرماتے تھے تسی بھیرے دیاں ڈٹھیاں ہوئیاں کداں کوئی نہیں تکن آؤندے، عرس سے آؤندے ہو بھیرے دیاں ڈٹھیاں ہوئیاں کداں تکن کوئی نہیں آؤندے، یہ گری ہوئی دیواریں دیکھنے آتے ہو، تم آتے ہو مرد کامل کے عرس پہ، تے کام بھی وہ کرو نا جیڑے وہ ساری عمر سکھاندے رہنے، تے جے انہاں دی گل نہیں مننی تے پھر عرس دے آن دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ او نمازی بھی سن، او قرآن شریف دی تلاوت بھی کردے سن، بریاں مجلساں دے نیڑے نہیں سن لنگدے، لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندے سن، تسی بھی انہاں دے رستے تے جے انہاں نو خوش کرنا جے تے پھر او کام کرو جیڑے او کردے سن۔ اکثر فرماندے سن جس بندے دی داڑھی نہیں سی ہوندی بڑی محبت نہ سمجھاندے سن، فتوے نہیں سن لاندے جویں مولوی لاندے نے، انج نہیں، فرماندے سن بیٹا جن کے عرس میں آپ آئے نا ان کی داڑھی بھی تھی، ان کی بیٹا جن کے عرس میں آئے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، جن کے عرس میں آئے وہ قرآن بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ایسی تربیت مریدوں کی میں نے نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ عرس پہ بیان فرما رہے تھے، وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو میں اکثر سناتا ہوں اور عبادت سمجھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ حدیث چھوٹی سی حدیث شریف مختصر ہے کہ صبح سورہ نکلتے وقت بھی جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھا اور سورج غروب ہوتے وقت 100 دفعہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ حدیث بیان کر کے نا دینے وہ شہردار بھی میں نے میرا جینا حرام کیتا ہے، میں نے مسیح تو کرنا چاہتے تے فرمایا تو ان کے آدھے کیا دے عجیب گانا کٹ دیں، میں نے فرمایا وہ نمازی کٹ دیں کو آندھے جی یہ نہیں پتا، میں نے لوگ آندھے تینوں لوگ بازار گانا کٹ دیں، فرمایا کتے بھونک دے رہن دیں رائی لگ دے رہن دیں، کتے بھونک دے رہن دیں رائی لنگ دے بن دے۔ اچھا کئی مولوی صاحبان بھی قاری صاحبان بھی پارٹی بنا لیتے ہیں نا نمازیوں میں، میں نے کڈے کوئی نہ، تو ایک مولوی نے ایسی کو بات کی نہیں، یہ چک جمرہ میں آپ نے بلا کے پتہ کی فرمایا، فرمایا مولوی جی گھر والے نہ ہوندا ہے، گھر تو 50 سال بھی 60 سال بھی خطابت کرے مسیح تیری کوئی نہیں تعلق، یہ گھر والے دی تیرا کیے تھے، فرمایا کمانڈر نہ کر، فرمایا گھر والے دے تے نہیں تے چپ کر کے بسترا چک کے تے دوجے شہر ٹر جا۔ تے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب اے دے ریلیٹڈ ہی ایک مسئلہ سی، آپ نے فرمایا مولی جی بہتر مسجد چھڑ دیو کسی اور وسیتے ٹر جاؤ، تے کمیٹی نو تے نمازیاں نو آکھو پائے ماں لنگ نیس، پائے ماں لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس، لنگڑا میں کوئی نہیں، اللہ دی زمین تنگ کوئی نہیں، اے لو چابی مسجد دیا ہے میں جاندہ پہندا، فرمایا جوڑوں والا کام کرو توڑوں والا نہ کرو۔ اور ایک دفعہ فرمایا بابا فرید صاحب کو ایک بندہ آیا تو کینچی لے آیا، اسا کہ جی میں کینچیاں بیچنا توڑے واسطے تو حلے، انہوں نے کہا کینچی میں نہیں چاہی دی، ایک کٹن والا کام کر دی، مینوں نہیں، مینوں سوئی دھاگا چاہیے، سوئی دھاگا جیڑا جوڑن والا کرے۔ آپ مختصر ٹائم زیادہ فرماندے سن، جدوں عالم فارغ ہو کے نکلدے سن فرماندے سن لوکاں واسطے آسانیاں پیدا کریا جے،
ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜੇ। تو فرمایا مولوی جی اے بازار نہ جایا کرو، اے دکانہ تے عالم دین امام ایس دکان تو چاہ پیتی اتھو بوتل پیتی اتھے گلا کیتا اگلی دکان تے عالم دین او دا کی کام ہے دکانہ دے پھرنا۔ آپ سخت ناراض ہوندے سن، فرمان سن توڑا کام ہے مسیت نال، فرمان دے سن اسی دکانہ تے ملن نہ جاؤ جنہیں تو انہوں ملنا مسیتے تو انہوں ملے آکے جا کے۔ او شخصیت نے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری محمد فاروق احمد فاروقی صاحب کئی سالاں تو انہاں دا عرس مناندے نے جمعے دے موقع تے۔ اج انہاں میں دسیا کہ جمعے دے بعد لنگر شریف دا بھی اہتمام ہے تے دوست لنگر کھا کے جاؤ، اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ ایسے اولیاء کاملین دے صدقے اللہ سانوں ہی اپنی زندگیاں سوارن دی توفیق دے، سانو بھی اللہ کو ایسی توفیق دے کہ اسی بھی کچھ چنگا کام کر جائیے دنیا تو، اور اللہ تعالیٰ انہوں دے مزار شریف سے کروڑاں رحمتاں نال۔ وآخر دعوانا